السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ گڑیا پارٹ 2۔ میں پوچھتی ہوں کیوں کیا اس نے ایسا؟ مارگریتا غصے سے چلا رہی تھی۔ اس پر جنون طاری ہونے لگا تھا۔ کیوں کیا اس نے میرے ساتھ ایسا؟ وہ پاگلوں کی طرح چلاتی ہوئی ایک ایک گڑیا کو فرش پر پھینکتی جا رہی تھی۔ اسی اثنا میں مامر جوڑا کمرے میں داخل ہوا۔ وہ شاید فلم دیکھ کر لوٹ آئے تھے اور غالباً مارگریتا کے چلانے کی آواز سن کر یہاں آئے تھے۔ انہوں نے جو مارگریتا کو گڑیوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے دیکھا تو مامر خاتون غم و غصے سے حلق پھاڑ کر چلائی، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ مامر خاتون کی آواز سن کر مارگریتا جہاں تھی وہیں رک گئی۔ مامر جوڑے کے یوں اچانک چلے آنے سے مارگریتا بالکل بھی نہیں گھبرائی۔ گو کہ اسے ان کے جلدی آ جانے کی قطعی کوئی امید نہیں تھی، مگر پھر بھی اس کے چہرے پر شرمندگی یا پھر ڈرے سہمے سے کوئی آثار نہیں تھے۔ گویا اس نے جو کیا تھا ٹھیک کیا تھا، اسے اپنے کیے پر کوئی ندامت نہیں تھی۔ ہوتی بھی کیسے؟ مامر خاتون نے کون سا محض ایک گڑیا کی خاطر اسے ذلیل کرنے سے پہلے کچھ سوچا تھا؟ لہٰذا وہ بڑی صفاقی کے ساتھ دونوں کے سامنے مطمئن کھڑی تھی۔ مامر خاتون نے مارگریتا کو نہایت قہر آلود نظروں سے گھورا اور دوسرے ہی لمحے اپنی پیاری گڑیوں کو دیکھا جو اسے اس طرح عزیز تھیں جس طرح ایک ماں کو اپنے بچے عزیز ہوتے ہیں۔ مامر خاتون جذباتی ہو کر فرش پر بکھری اپنی پیاری گڑیوں کی جانب لپکی اور فرش پر گھٹنے ٹیک کر گڑیوں کی کرچیاں اپنے گرد جمع کرنے لگی۔ مامر خاتون کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اس کے شوہر مسٹر مائیکل بھی اپنی بیگم کے برابر بیٹھ کر اسے دلاسا دینے لگے۔ مامر خاتون کو اس حالت میں دیکھ کر مارگریتا کو انجانی خوشی محسوس ہوئی۔ اس نے مامر خاتون سے اپنی بے عزتی کا اچھا انتقام لیا تھا۔ اس نے مامر خاتون کو اس کے ہتھیار سے ٹھیس پہنچائی تھی جس کی خاطر اس نے مارگریتا کو ذلیل کیا تھا۔ خاتون نے قہر برساتی نگاہوں سے مارگریتا کو دیکھا اور روتے ہوئے نفرت و غصے سے چلائی، کیوں کیا تم نے ایسا؟ مسٹر مائیکل سیدھے سادے سے شریف آدمی تھے اور وہ اپنے گھر کو تماشا کھڑا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی کو شدید غصے اور نفرت میں دیکھا تو فوراً سے پیشتر مارگریتا کو چلے جانے کے لیے کہا، تمہیں نوکری سے نکالا جاتا ہے، چلی جاؤ یہاں سے، دوبارہ یہاں قدم بھی مت رکھنا، آئی سمجھ؟ اگر دوبارہ مجھے یہاں نظر آئی تو تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم زندگی بھر یاد رکھو گی۔ مسٹر مائیکل نے سخت آواز میں کہا اور ساتھ ہی اپنی بیگم کو سمجھانے لگے۔ مارگریتا نے نفرت سے دونوں میاں بیوی کی جانب دیکھا اور اپنی چھوٹی موٹی چیزیں سمیٹ کر مامر جوڑے کے گھر سے چلتی بنی۔ پہلے اس کے دل میں صرف مامر خاتون کے لیے بغض تھا، مگر اب مسٹر مائیکل کے لیے بھی اس کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی سے اپنی بے عزتی کا اس سے بھی بہتر بدلہ لینا چاہتی تھی، لہٰذا وہ ایک بار پھر شیطانی منصوبہ ترتیب دینے لگی۔ آدھی سے زیادہ رات بیت چکی تھی۔ گلیاں سڑکیں سنسان و ویران تھیں، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ چاند اور ستاروں سے آسمان مکمل صاف تھا، چارسو ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دینے والا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ایسے میں ایک ہیولا متواتر اپنی منزل کی جانب چلا جا رہا تھا۔ وہ ہیولا نہ جانے کب سے چل رہا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ ہیولا ایک گھر کے سامنے ایستادہ تھا۔ ہیولے نے ایک نظر احتیاطاً ادھر ادھر دیکھا، ہر طرف پرہول اندھیرے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ چاروں طرف سے مطمئن ہونے کے بعد وہ ہیولا چلتا ہوا گھر کی پچھلی جانب آیا اور گھر کے نیچے پڑے بے شمار پتھروں میں سے ایک پتھر کے نیچے سے چابی اٹھائی اور گھر کا پچھلا دروازہ کھول کر خاموشی سے اندر داخل ہو گیا۔ گھر کے اندر بھی مکمل اندھیرے اور خاموشی کا راج تھا۔ وہ ہیولا اندھیرے سے بے نیاز دروازہ بند کیے یوں آگے بڑھ رہا تھا جیسے اسے اس گہرے اندھیرے میں بھی دن کی روشنی کی طرح نظر آ رہا ہو۔ شاید وہ ہیولا گھر کے کونے کونے سے اچھی طرح واقف تھا۔
جبھی تو اس گپ اندھیرے میں بھی بغیر کسی رکاوٹ کے کچن تک آن پہنچا اور کچن کی شیلف سے گوشت کاٹنے والی بڑی تیز دھار چھری اٹھا لی۔ اس تیز دھار چھری کو دیکھ کر اس ہیولے کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ دوڑ گئی اور وہ ایک بار پھر اندھیرے کو شکست دیتا بآسانی بیڈ روم تک آیا، جس کا دروازہ اس نے بغیر کسی آواز کے اندر کی طرف دھکیل دیا۔ دروازے کے کھلتے ہی اس ہیولے کو بیڈ پر دراز دو انسانی جسم بے خبر سوتے دکھائی دیے۔ وہ ہیولا دبے قدموں گھر کے اندر داخل ہو گیا اور اگلے ہی لمحے وہ ان دونوں کے سر پر سوار تھا۔ اگلے دن صبح کا سورج مسٹر اینڈ مسز مائیکل کے لیے آفت ناگہانی بن کر نکلا۔ دونوں میاں بیوی اپنے بستر پر مردہ پائے گئے۔ دونوں کو سب سے پہلے اس حالت میں دیکھنے والے ان کے سب سے قریبی دوست مسٹر جیرالڈ تھے، جو اپنی فیملی کے ساتھ اس معمر جوڑے کے گھر چند دن رہنے کے لیے دوسرے شہر سے آئے تھے۔ مگر جب کئی بار بیل بجانے پر جوڑے نے دروازہ نہ کھولا تو انہیں تشویش لاحق ہوئی۔ وہ ابھی کھرے سوچ ہی رہے تھے جب ان کے پیچھے سب سے چھوٹے بیٹے نے انہیں گھر کا پچھلا دروازہ کھلا ہونے کی اطلاع دی۔ جب وہ اپنی فیملی سمیت پچھلے دروازے سے اندر داخل ہوئے تو انہیں یوں محسوس ہوا جیسے گھر میں کوئی نہ ہو، کیونکہ دن دہاڑے گھر میں ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ مگر جب وہ گھر کے ہر کمرے سے ہونے کے بعد بیڈ روم میں داخل ہوئے تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ماما جوڑے کی لاشیں بیڈ پر بے سود پڑی تھیں۔ مسٹر جیرالڈ کی بیوی کی تو چیخیں ہی نکل گئی، جبکہ چھوٹے معصوم بچے رونے لگے۔ مسٹر جیرالڈ نے فوراً سے پیشتر اپنی فیملی کو کمرے سے نکالا اور پولیس کو اطلاع کر دی۔ پولیس کا پورا عملہ اطلاع ملتے ہی زبردست ہوٹر بجاتا ہوا جائے وقوع پر پہنچا اور پورے گھر کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ آس پاس کے پڑوسی دور ہی سے سب کچھ دیکھ رہے تھے اور معمر جوڑے کے قتل پر اظہار افسوس کر رہے تھے۔ میڈیا والے بھی جائے وقوع پر موجود تھے اور اس قتل کی تمام تفصیل کی کوریج کر رہے تھے۔ پولیس نے باری باری سب کا بیان قلم بند کیا، جس میں مسٹر جیرالڈ کی فیملی کے علاوہ آس پاس کے کچھ پڑوسی بھی تھے۔ ان سب کے خیالات معمر جوڑے کے بارے میں بہت اچھے تھے۔ اس بھیڑ میں وہ دوشیزہ بھی موجود تھی جس نے خود کو اس جوڑے کی ملازمہ کے طور پر پیش کیا۔ پولیس نے اس کا بیان بھی قلم بند کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں مسٹر اینڈ مسز مائیکل کے گھر کام کرتی تھی۔ دونوں میاں بیوی بہت اچھا خیال کرنے والے اور محبت کرنے والے انسان تھے۔ مجھے یقین نہیں آتا اتنے اچھے لوگوں کا برا حال ہو گیا۔ بھلا کون دشمن ہو سکتا ہے ان کا؟ مجھے ان کی موت کا کس قدر دکھ ہے میں بیان نہیں کر سکتی۔ یوں سمجھ لیجئے میں نے بہت اچھے دوست کھو دیے ہیں۔ مارگریتا یہ کہہ کر چپ ہو گئی، جبکہ پولیس والا متواتر سفید کاغذ پر کچھ لکھتا جا رہا تھا۔ میں دیکھ کر آتی ہوں کہ کہیں اس قاتل نے مسز مائیکل کی قیمتی گڑیوں کو تو نقصان نہیں پہنچایا، جنہیں وہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر چاہتی تھی۔ پولیس آفیسر نے لکھتے ہوئے سر کو ہلکی سی ہاں میں جنبش دی اور مارگریتا آہستہ سے آگے بڑھ گئی۔ مارگریتا چلتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اس کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ رقصہ تھی۔ اس نے معمر جوڑے سے اپنی بے عزتی کا بدلہ بہت اچھے اور صفائی سے لیا تھا، جس پر وہ بہت خوش تھی۔ رتی برابر بھی اس کے دل میں پچھتاوے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ گڑیوں کی وجہ سے اپنی بے عزتی پر اس کا انتقام اس حد تک جا چکا تھا کہ قتل جیسا گھناؤنا جرم کرتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ لمحے بھر کو نہ کانپے، نہ ہی اس کے ضمیر نے اسے خبردار کیا۔ وہ ایک دم مطمئن اور پرسکون تھی، گویا دنیا فتح کر لی ہو۔ وہ تو اپنے انتقام کو لے کر اس قدر پاگل ہو گئی تھی کہ صحیح اور غلط کی تمیز تک بھول گئی۔ اگر اسے یاد تھا تو صرف اتنا کہ محض ایک 2 کوڑی کی گڑیوں کو اس پر ترجیح دی گئی، جس کا بدلہ وہ ہر حال میں لے کر رہے گی۔ اس نے اپنی بے عزتی کا بہت بڑا بدلہ لیا تھا، اگرچہ گڑیوں کی توڑ پھوڑ کے بعد اس کا انتقام ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ مگر جس دن مسٹر مائیکل نے غصے سے مارگریتا کو گھر سے چلتا کر دیا تھا، اسی دن سے مارگریتا نے طے کر لیا تھا کہ وہ ہر صورت اس جوڑے کو سبق سکھا کر رہے گی، بے شک اس کا انجام اس کی موت ہی کیوں نہ ہو، یعنی ان کی موت ہی کیوں نہ ہو۔
मार्गरीता नफरत और इंतकाम में इतनी आगे जा चुकी थी कि वो ये भूल गई कि वो एक मुलाजमा और हर मालिक को अपनी चीज़ नौकरों से ज़्यादा अजीज़ होती है। खैर, मामर जोरा अब मर चुका था और मार्गरीता को सुकून मैसर आ गया था। इसकी बरसों की प्यासी रूह को जैसे चैन मिल गया था। इसने गुड़ियों की तोड़फोड़ के बाद मामर जोड़े को मारकर ये किस्सा भी ख़त्म कर दिया। वो चलती हुई इस कमरे में आई जहां मामर जोड़े की बेशुमार अवेजा गुड़ियां थीं। मार्गरीता ने वहां मौजूद गुड़ियों में से वही बोलती गुड़िया उठाई जिसकी पुश्त पर बटन था। मार्गरीता ने बटन दबाया तो गुड़िया में हरकत हुई और गोल मटोल नीली आंखें ऊपर से नीचे घूमने लगीं। हेलो, गुड़िया कहकर साकित तो जामद हो गई। मार्गरीता ने एक बार फिर बटन दबाया तो गुड़िया में एक बार फिर से जंबिश हुई और वो बोली, तुमने मेरी मामा को क्यों मारा? हैरत अंगेज अल्फाज मार्गरीता की समात से टकराए तो वह वहशत ज़दा सी होकर बेयकीनी नज़रों से गुड़िया को देखने लगी। अभी अभी तुमने क्या कहा? मार्गरीता ने हैरत से टूटे लफ्ज़ों में पूछा। तुमने मेरी मामा को क्यों मारा? गुड़िया ने मार्गरीता को घूरते हुए कहा। गुड़िया के मुंह से ये अल्फाज सुनकर मार्गरीता हवास बाख्ता हो गई। खौफ की सर्द लहर इसके रगों पे में सरायत कर गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इसके सर पर बेतहाशा हथौड़े बरसा दिए हों। वो ना समझने के से अंदाज में गुड़िया को टुकर टुकर देखने लगी। उसे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था कि ये सब क्या है। अब खौफ मार्गरीता को अपनी लपेट में ले चुका था। वो वहशत ज़दा होकर गुड़िया की पुश्त पर लगे बटन को बस दबाती चली गई, जबकि गुड़िया के मुंह से निकला हर लफ्ज़ मार्गरीता को झिझोड़ता चला गया। तुमने मेरी मामा को क्यों मारा? वो बहुत अच्छी मामा थी, मुझे इनसे बहुत प्यार था। क्यों मारा तुमने मेरी मामा को? अचानक मार्गरीता ने बटन दबाना बंद कर दिया, जिसके साथ ही वो गुड़िया भी साकित तो जामिद हो गई। मार्गरीता ने गौर से गुड़िया की आंखों में झांका, जब भी गुड़िया मार्गरीता के बगैर बटन दबाए पूरी कुव्वत से चिल्लाई, क्यों मारा तुमने मेरी मामा को? बेख्तियार मार्गरीता के हाथों से गुड़िया गिरकर फर्श पर जा गिरी और हवास बाख्ता मार्गरीता कमरे से बाहर को दौड़ी। वो पागलों की तरह भागती हुई कमरे से बाहर निकली और पुलिस और दीगर लोगों के हजूम को चीरती हुई आगे को बढ़ती चली गई। अगले दिन मार्गरीता अपने बिस्तर पर मुर्दा पाई गई। इसकी बाहों में वही सुनहरी बालों और नीली आंखों वाली बोलती गुड़िया मौजूद थी। तफ्तीश के दौरान एक जवान साल पुलिस अफसर ने मरहूम मार्गरीता की बाहों से इस बोलती गुड़िया को उठाया और यूं ही इसे पलट पलट कर देखने लगा तो इसकी नज़र गुड़िया की पुश्त पर लगी और यूं ही इसे पलट पलट कर देखने लगा तो इसकी नज़र गुड़िया की पुश्त पर लगे बटन पर लगी गई तो इसने यूं ही वो बटन दबा दिया, जिसके साथ ही सुनहरी बालों वाली गुड़िया में हरकत हुई और वो बोलती चली गई, इसने मेरी मामा को मारा था, इसने मेरी मामा को मारा था, इसने मेरी मामा को मारा था और मैंने इसको मार दिया। और फिर अचानक गुड़िया टूटकर किरचियों में बदल गई। ये थी एक ऐसी गुड़िया की कहानी जिसकी मालकन ने उसे माँ की तरह रखा हुआ था और फिर जब उसने अपनी माँ जैसी देखभाल करने वाली औरत को कत्ल होते देखा तो उसने उसके कातिल को भी मार डाला। इस तरह की मज़ीद हॉरर और सस्पेंस वाली वीडियोस सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।